بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. واللہ خیر الماکرین. اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے. وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے. حمزہ علی عباسی صاحب، منصور علی خان صاحب کا پوڈ کاسٹ وہ سوشل میڈیا پہ بڑا ڈسکس ہو رہا ہے، اور اس میں یہ بھی ہوا کہ یہ کہا گیا پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کی جانب سے کہ اب عمران خان کے خلاف حمزہ علی عباسی کو لانچ کیا گیا ہے. اب سب سے پہلے اس لانچ کرنے والی بات پہ بات کر لیتے ہیں، پھر آگے اس انٹرویو کی دیگر چیزوں پہ بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب کے خلاف لوگ لانچ کیے گئے، میں خود سمجھتا ہوں کہ ہاں لانچ کیے گئے. یعنی جس طرح کی چیزیں قاسم علی شاہ صاحب نے کی، اس سے مجھے یہ میرے پاس خبر نہیں ہے کہ اس آفس میں بلا کے قاسم علی شاہ صاحب کو یہ کہا گیا کہ عمران خان کے خلاف یہ شروع کر دیجئے. ایسی خبر تو میرے پاس نہیں ہے کہ ISPR میں بلایا گیا، ISI میں بلایا گیا، فوج نے کہا عمران خان کے خلاف شروع ہو جاؤ. ایسی خبر نہیں ہے. لیکن مجھے ان کی چیزوں میں 10 جگہوں پر صاف طور پر نظر آیا کہ وہ لانچ کیے گئے ہیں، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، عمران خان صاحب کے مخالفین کی جانب سے لانچ کیے گئے ہیں. پھر اسی طرح سے اچھا کچھ اینکرز کا تو ہمیں صاف نظر آتا ہے نا، بول پہ تھے، کسی اور چینل پہ آئے ہیں، صاف نظر آتا ہے کہ ان کو باقاعدہ طور پر پارٹی بدلوائی گئی ہے، اور انہوں نے ایکسپٹ کیا پارٹی بدلی ہے. ان کو ہماری ایجنسیوں نے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، طاقتوروں نے ان کی پارٹی بدلوائی ہے، اور وہ کل تک عمران خان کے حق میں بولتے تھے اور دوسروں کی ایسی کی تیسی کرتے تھے. اب وہ عمران خان کی خاص طور پہ 3 کے قریب فیمیل اینکرز ہیں، ایسی کی تیسی کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہدایات پہ کرتے ہیں. 1-2 میل اینکرز جو کہتے ہیں جی میں ریاست کا بیانیہ دے رہا ہوں. کون ہوتے ہو بھائی ریاست کا بیانیہ دینے والے؟ کون؟ کیوں؟ مطلب کس خوشی میں؟ تو مطلب آپ فوج کا بیانیہ دیں گے؟ تو یہ ہمارے ہاں سامنے لوگ موجود ہوتے ہیں. میں فوج کا بیانیہ دینے کے حوالے سے اگر آپ سے بات کروں، یعنی پولیٹیکل نریٹو فوج کا، کیوں بھائی؟ ہاں کئی دفعہ فوج پہ بہت خوفناک حملہ کیا جائے، بیانات کے ذریعے فوج پہ حملہ کیا جائے، اور پھر وہ جو سچویشن ہوتی ہے نا کہ فوج خود آ کر تو بتاتی نہیں ہے، تو اس لیے میڈیا کے کچھ لوگ وہاں سے خبر لینے کے بعد خبر دیتے ہیں. تو دس مچ از اوکے. لیکن اس کے بعد جی وہ دیکھیں جی دس از بٹوین اسٹیبلشمنٹ اینڈ عمران خان، اور عمران خان از ناٹ گوئنگ ٹو کم آؤٹ آف جیل. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اور عمران خان از ڈن. میں آپ کو پوچھ کے بتا رہا ہوں، اب یہ جو اسٹیبلشمنٹ، اور میں یہ خبر دے رہا ہوں آپ کو، اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے تمام لوگ عمران خان سے نفرت کرتے ہیں. ایسے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ پھر وہاں کا تمام تر نریٹو ٹو کر کے چلتے ہیں. اچھا بہرحال پھر یہ جو حمزہ علی عباسی صاحب والا انٹرویو ہے، اس کے حوالے سے کہا گیا کہ حمزہ علی عباسی کو لانچ کیا گیا عمران خان کے خلاف. جب یہ بات ہوئی تو میں نے اس کو تھوڑا سا چیک کیا، اور جو دوست ہیں ادارے میں، یعنی کہ ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں، کسی ایجنسی میں، کسی حصے میں، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، حمزہ علی عباسی کو ہم نے لانچ نہیں کیا ہے. تو یہ ایک بات ہوئی. دوسرا، مجھے انٹرویو سے بھی یہ فیل نہیں آئی. انٹرویو کی اپنی خامیاں ہو سکتی ہیں اس پوڈ کاسٹ کی، اور ہوتی ہیں اکثر، یعنی اس میں ان خامیوں میں کچھ جانتے بوجھتے چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے طے کی ہوتی ہیں کہ جب بیٹھ رہے ہیں تو یہ ہوگا، لیکن وہ نہیں ہوتا، فلو میں بھی رہ جاتا ہے، ترتیب میں نکل جاتا ہے، اور وقت کی کمی کے باعث رہتا ہے. ملٹیپل فیکٹر ہے، کچھ چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں. تو جانتے بوجھتے خرابی پیدا کی جائے، یہ مجھے نہیں لگا. کچھ چیزیں رہ بھی سکتی ہیں. تو ایک یہ انٹرویو اوور آل لانچ کیا گیا انٹرویو مجھے نہیں لگا. لیکن حمزہ علی عباسی صاحب کی غلطیاں کیا ہیں؟ میری رائے میں منصور علی خان صاحب کی غلطیاں کیا ہیں؟ اور حمزہ علی عباسی صاحب جو باتیں کر رہے تھے ان پر بات کرنے سے پہلے ایک اور چیز دیکھیے. حمزہ علی عباسی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ کر کے حمزہ صاحب نے کیا کہا؟ حمزہ علی عباسی صاحب نے یہ کہا کہ میرے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے جو انٹرویو دیا ہے وہ عمران خان کے خلاف انٹرویو ہے. Some social media outlets have mistakenly and falsely stated that I gave an anti-Imran Khan interview by quoting what I said out of context. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اینٹی عمران خان انٹرویو دیا ہے، مسٹیکنلی کہا ہے کچھ لوگوں نے ایسا، اور جھوٹ کہا ہے. تو ایک حمزہ علی عباسی صاحب کی ابھی بھی عمران خان صاحب کے لیے نرم گوشہ ہمدردی، عمران خان صاحب سے وابستگی، یہ ہمیں باقیوں کے مقابلے میں تو صاف طور پر نظر آ رہی ہے. اپنے آپ کو فوری طور پر ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ آئے. ڈیفینڈ کرنا اپنے آپ کو ہر ایک کا حق ہے. پھر وہ کہتے ہیں اٹ از ناٹ ٹرو، پلیز واچ دا ہول انٹرویو
to see what I said in its complete context. Thank you. पूरा इंटरव्यू देखें, फिर फैसला करें. और उन्होंने साथ में लिंक टू वॉच इंटरव्यू, वो लिंक भी उन्होंने शेयर कर दिया. इसके साथ एक और काम किया हमजा अली अब्बासी साहब ने, एक और काम किया. एक इंटरव्यू के सेलेक्ट पीसेस, जिसे आप कहते हैं ना कि प्रोमो है, प्रोमोशनल मटेरियल है, प्रोमो, वो मंसूर अली खान साहब ने बनाया, उनकी टीम ने बनाया और बना के वो इंटरव्यू के लिए उन्होंने पोस्ट किया. एक इंटरव्यू से सिलेक्ट पीसेस निकाले हमजा अली अब्बासी साहब ने और अपने ट्वीट के साथ लगाए कि जो मंसूर अली खान साहब ने लगाए थे चीजें वो नहीं, जो इन्हें खुद लगता है कि अब लोगों को इनको सुनकर मेरी बात पे यकीन भी करना चाहिए और पूरा इंटरव्यू देखना चाहिए. तो हमजा अली अब्बासी साहब ने खुद सिलेक्ट पीसेस खुद निकाले. जो मंसूर अली खान साहब ने इंटरव्यू के पीसेस निकाले, वो जाहिर है कि उनको अपनी चीज लोगों तक पहुंचानी है, उसके व्यूज चाहिए, तो उनका प्रोमो उनके हिसाब से होगा. वो हुक्स होंगे कि जिन हुक्स की बुनियाद पर वो चीज अपनी प्रेजेंट करेंगे. जो हमजा अली अब्बासी साहब ने किया है वो उन्हें जो यकीन दिलाना था लोगों को कि मैंने एंटी इमरान खान इंटरव्यू दिया, जो बातें की जा रही हैं वो बातें दुरुस्त नहीं है, ये उसका खुलासा है और पूरा इंटरव्यू भी देख लो, उन्होंने लोगों के सामने ये रख दिया. अब इंटरव्यू में क्या हुआ है, हमजा अली अब्बासी साहब ने क्या क्या बातें की. उन्होंने ये कहा कि एक लम्हे को ये सोचें, 9 मई पे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि एक लम्हे को ये सोचें, कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स करने वाले इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि वो कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कि पावर की मोनोपोली फौज के हाथ से चली गई तो क्या होगा, हर दूसरा बंदा तुर्रम खान है यहां पे. तो पावर की मोनोपोली फौज के हाथ से चली गई तो क्या होगा. हमजा साहब प्रॉब्लम ये है, और आप एडमिट कर रहे हैं कि पावर की मोनोपोली फौज के हाथ में है, सही बात है, लेकिन पावर की मोनोपोली फौज के हाथ में क्यों हो. पावर की मोनोपोली सिस्टम हो मुल्क में, वो सिस्टम चले, पुलिस है, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, फौज है, फौज का अपना एक किरदार है, तो फौज के हाथ में पावर की मोनोपोली क्यों हो. फौज के हाथ में सरहदों का दिफा है, हो, फौज के हाथ में जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस वाला इदारा है, इसके तहत पाकिस्तान के दिफा के लिए इंटेलिजेंस का काम करना है, हो, लेकिन पाकिस्तान की फौज हमेशा से सियासत में घुसी रही है, ये क्यों हो. और पाकिस्तान की फौज क्यों हुकूमतें बनाए, क्यों हुकूमतें गिराए, क्यों वजीर आजमों को घर भेजे, ये क्यों हो. तो आप ये कहते हैं पाकिस्तान में मोनोपोली पावर की फौज के हाथ से चली गई तो क्या होगा, तो आप गलत हैं यहां पर मुकम्मल तौर पर. फिर आप कहते हैं कि इमरान खान साहब को आपका मशवरा यह होगा कि कन्फ्रंटेशन, लड़ना मरना, हेड ऑन कोलिशन, हेड ऑन कन्फ्रंटेशन, इससे थोड़ा साइड पे हो जाए इमरान खान साहब, यह आपने कहा है. तो बात यह कि इमरान खान साहब ने कब कौन सा हेड ऑन कन्फ्रंटेशन किया. अगर कुछ चीजों पर मैं ये मानूं कि वो इमरान खान साहब ने सियासी फैसला करते वक्त फौज के खिलाफ किया, आसिफ मुनीर साहब के खिलाफ किया, या इमरान खान साहब ने अपने मुखालिफिन के खिलाफ जो किया वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव था, तो उसको आप कह रहे हैं कन्फ्रंटेशन, टकराव की पॉलिसी. तो सियासत जो है उसमें पॉलिसीज होती हैं, अपने वक्त के फैसले होते हैं और वो सियासतदानों के खिलाफ होते हैं. सामने जब खुद आ जाए एस्टैब्लिशमेंट तो वो सियासतदान क्या करेगा जब एस्टैब्लिशमेंट सामने आ जाएगी. यानी मौलाना फजलुर रहमान ने ऑन रिकॉर्ड बता दिया नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में, उसके अलावा भी, कि हमें किस तरह से जनरल बाजवा ने कहा तहरीक एतमाद लाओ इमरान खान के खिलाफ. तो इमरान खान के खिलाफ ये सब कुछ जनरल बाजवा ने करवाया. जो ख्वाजा आसिफ ने बता दिया कि हमारी जनरल बाजवा के ससुर के घर पे ओजड़ी पका के लेकर जाते थे उनको खिलाने के लिए, वहां पे मुलाकातें होती थी, जनरल फैज से भी मुलाकातें होती थी. तो ये तो शुरू दिन से इमरान खान के खिलाफ थे हमारी एस्टैब्लिशमेंट. मैंने बहुत पहले ये बात की थी कि एस्टैब्लिशमेंट को ये नजर आ गया कि इमरान खान पावर में आ रहा है, तो एस्टैब्लिशमेंट जो है उसने कहा ठीक है अब ये नहीं रुक सकता सिलसिला, तो ठीक है इधर जुड़ जाते हैं. बाजवा साहब जुड़ गए. उसके बाद बाजवा साहब ने नवाज शरीफ साहब को भी लाइन पे लगाया और बाजवा साहब ने अपनी तौसी वगैरह भी दी. ये हुआ हमारे यहां. तो इमरान खान साहब के साथ तो बाकायदा अपने बंदे नत्थी करके गलती की गई इमरान खान साहब की जानिब से कि उनको ले लिया और नत्थी करके अपने बंदे अपना काम निकाला गया, और ऐसी की तैसी की गई इमरान खान की हुकूमत की. ये एस्टैब्लिशमेंट ने करके दिखाया. तो आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स ना करें, तो इमरान खान के साथ क्या हुआ है जो 25 मई को हुआ था जब कोई 9 मई नहीं हुआ था. तो क्या हुआ इमरान खान के साथ, इमरान खान की जमात के साथ, उसके लोगों के साथ? मारा पीटा गया, बंदूकी जाने गई,
کیا تب سب کچھ ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا. تو حمزہ صاحب آپ بہت غلط باتیں اس انٹرویو میں کر کے گئے ہیں. آپ نے اپنے حق میں کچھ باتیں پوسٹ کی ہیں جو آپ کی باتیں ٹھیک ہیں, ان پر بھی میں آؤں گا, لیکن بہت غلط باتیں آپ کر کے گئے. اور عمران خان تو اب بھی کہہ رہے ہیں اس ملک میں فوجی ٹولہ, ہم ان کو ٹینک خرید کے دیتے ہیں, میزائل خرید کے دیتے ہیں, بارود خرید کے دیتے ہیں, ہم کو مارتے ہیں. یہ باتیں میاں نواز شریف نے کی ہیں, یہ باتیں اس ملک میں دیگر سیاستدانوں نے کی ہیں. عمران خان نے تو کہا ملک بھی میرا, فوج بھی میری. تو آپ غلط ہے یہاں پر. پھر حمزہ صاحب کہنے لگے کہ دھرنے, لانگ مارچ یہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب پالیٹکس نام اسی کا ہے, دنیا بھر میں دھرنے ہوتے ہیں اور وہ دھرنے پر امن ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کے دھرنے میں جو ایک پی ٹی وی میں گھسنے والا کام تھا, وہ کام میں کہتا ہوں بڑا غلط تھا. اس کے علاوہ کیا غلط تھا عمران خان کے دھرنے میں؟ اور عمران خان کے دھرنے میں آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے موجود تھی, تو پھر یہ حکومت کیوں نہیں چلی گئی؟ عمران خان کو ظاہر ہے کہ اس دھرنے میں جو شام ہوتی تھی وہ بڑی طاقتور ہوتی تھی, بندے نظر آتے تھے ہمیں, اور اس کے بعد دن میں وہاں پر بندے نہیں ہوتے تھے. عمران خان صاحب کا دھرنا جاری تھا, مسلسل وہ بیٹھے ہوتے, اور اگر اے پی ایس نہ ہوتا تو عمران خان صاحب بیٹھے رہتے. عمران خان صاحب شام کو وہاں پر جس طرح سے اس کو چار چاند لگاتے تھے وہ ہوتا, اور جو دن میں ہوتا ہے کہ وہ خالی نظر آتا تھا وہ خالی نظر آتا. عمران خان صاحب انگیج کرتے تھے پھر بھی میڈیا کو, وہ کر رہے تھے. تو پالیٹکس ہے, پالیٹکس میں جلسہ ہوگا, دھرنا ہوگا, لانگ مارچ ہوگا, پوری دنیا میں ہوتا ہے اور بار بار ہوگا. آپ جو باتیں کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ تو فوج کی خواہش ہو سکتی ہے. یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں غلط ہیں حمزہ صاحب, مکمل طور پر غلط ہیں. کسی غیر سیاسی آدمی کی خواہش ہو سکتی ہے, تو آپ یہاں بھی غلط ہیں. پھر عمران خان صاحب کی بات کرتے انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ حق اور باطل نہیں ہونا چاہیے سیاست میں, اور ہوتا بھی نہیں ہے. یہ حق اور باطل کا مارکا نہیں ہے. تو چلیں میں یہ بات مان لیتا ہوں, سیاست جو ہے وہ ممکنات کا کھیل ہے, ٹائمنگ کا کھیل ہے, اس کو حق اور باطل کی لڑائی نہ مانیں. یہ بات آپ ٹھیک ہے, یہاں پر میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. عمران خان صاحب کی پالیٹکس کا اسٹائل یہی ہے, اور یہ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کرتے ہیں, یہ ہمارے ہاں کس نے نہیں کیا. تو گلگت بلتستان میں مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا کیا؟ یہاں پر بسنے والے مومنین ہیں, اہل تشیع ہیں, میرے بھائیوں کے نام حسن حسین ہیں, ہمارے گھر میں بچوں کے نام سادات کے ناموں پر ہیں. یہ کیا تھا؟ یہ سیاست کی بڑی گھٹیا مثال ہے کہ آپ ووٹ کے لیے یہ شروع ہو جائیں کہ میں یہ ہوں, ہمارے گھر میں اہل بیت اطہار, ان کے لیے کیا جذبات ہیں. پھر جب آپ جائیں ان لوگوں کے پاس جن کا مسیحی برادری سے تعلق ہے, تو آپ کہیں میں تو کانوینٹ اسکول کی پڑھی ہوئی ہوں اور میرا تو نام مریم ہے. پھر اس کے بعد جب آپ جائیں سکھوں کے سامنے تو ہمارا تو کلچر پنجابی ہے. مطلب آپ جس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں ان لوگوں کے ذریعے, یعنی آصف علی زرداری صاحب نے کیا کہا کہ اگر ہم اس کو معاف کر دیں گے نواز شریف کو تو ہمیں اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. تو یہ کیا تھا؟ تو آپ جو کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں سیاست میں مذہب کا استعمال, میں اس کے سخت خلاف ہوں, میں اس پہ بار بار بات کرتا ہوں, لیکن ہمیشہ کیا گیا, کیا جاتا ہے. تو حمزہ صاحب آپ یہاں پر بھی ٹھیک ٹھاک طریقے سے غلط ہیں, اور بات یہ ہے کہ میں اس بات سے ایگری کر لوں گا, لیکن یہ صرف عمران خان پہ لیبل کرنا کہ عمران خان جو ہے وہ حق اور باطل کا مارکا بناتا ہے, یہ سب کرتے, اور ہماری موجودہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی یہی ہوتا ہے, اس سے پہلے بھی یہی ہوا ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ سیاستدانوں کو مذہب کارڈ کے ذریعے ملائن کیا ہے, اور باقاعدہ طور پر مذہب کا کارڈ استعمال کر کے ان کے خلاف باتیں کی ہیں. انڈیا کا یار قرار دیا ہے, غدار قرار دیا ہے, اسرائیل کا یار قرار دیا ہے, اور اس میں سب سے آگے رہا جو شخص وہ ہے نواز شریف. ہمیشہ نواز شریف کی جماعت نے دوسروں کو انڈیا کا یار, اسرائیل کا ایجنٹ یہ کام کیا. یہ کام فضل الرحمان نے بھی کیا. آپ نے لیبل کیا عمران خان کو, یہاں پر بھی آپ غلط ہیں. پھر حمزہ صاحب نے جو باتیں ٹھیک کی ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ سب کا قصور ہے, فوج کا بھی قصور ہے. تو اس ملک میں ہم اگر قصور بانٹنے بیٹھیں گے تو اس ملک کے حالات کی خرابی میں سب سے زیادہ, کیونکہ حکومت فوج نے کی ہے, تو پھر سب سے زیادہ فوج کی حکومت. اب وہ فوج کہنے لگی ہے پچھلے کچھ عرصے سے کہ نہیں, سیاستدانوں کی حکومت 2008 سے تو مسلسل جمہوریت ہے, تو سیاستدانوں کی حکومت بھی اچھی خاصی ہو چکی. تو ہر جماعت سے الگ نکال کے دیکھیں, نون کا کتنا, فوج کا کتنا, پھر پی پی کا کتنا, فوج کا کتنا, پی ٹی آئی کا کتنا, فوج کا کتنا.
تو فوج سب سے آگے رہی ہے اس ملک پر حکمرانی کرنے والوں میں، تو فوج کی یہاں پر بھی غلطی سب سے زیادہ ہے. تو اس لیے فوج کا قصور ہے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں فوج کا قصور زیادہ ہے، اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت اقتدار میں شامل ہے، تو اس لیے موجودہ اسٹیبلشمنٹ بھی تنقید سے مبرہ نہیں ہے، ان پر تنقید کی جا سکتی ہے. پھر کہا جاتا ہے، منصور علی خان صاحب نے کہا کہ خان صاحب کی ایک خامی مجھے نظر آتی ہے، خان صاحب مردم شناس نہیں ہیں. تو میں آپ سے عرض کروں، یہ جو بات ہے نا خان صاحب مردم شناس نہیں ہے، تو مردم شناس کون ہے؟ یعنی اگر ہم مردم شناس قرار دیں میاں نواز شریف صاحب کو، تو جس کو میاں نواز شریف نے بنایا اپنی جماعت کا وزیر اعظم، وہ بندہ میاں نواز شریف صاحب کو چھوڑ کر اپنی پارٹی بنا کر بیٹھا ہوا ہے. جس کو اپنے سمدھی کی جگہ وزیر خزانہ بنایا، وہ اپنی پارٹی بنا کر بیٹھے ہوئے. دو لوگ مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی، اور کہتے ہیں یہ آدمی ووٹ کی عزت پہ کمپرومائز کر گیا. تو بڑے مردم شناس ہے میاں نواز شریف صاحب. اور میاں نواز شریف صاحب مردم شناس ہوں یا نہ ہوں، مسلم لیگ نون والے مردم شناس نہیں ہیں. یعنی میاں نواز شریف اپنی جماعت کے لوگوں کو مصیبت میں چھوڑ کے ملک سے بھاگ گئے، بار بار بھاگ گئے، اور یہاں پر جو ہے ان کی جماعت کے لوگوں کی ایسی کی تیسی. غوث علی شاہ صاحب یہ بتاتے ہیں آن ریکارڈ. تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے تو یہ مثال قائم کر دی کہ یہاں رہ کر لڑ کے دکھایا. تو یہ جو بات ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب مردم شناس نہیں ہے، آپ نے کہا غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، دس مچ از اوکے. پھر حمزہ علی عباسی صاحب نے ایک اور بات کی، کہنے لگے 9 مئی بھی کوئی آئسولیشن میں تو نہیں ہوا، یعنی صرف پاکستان تحریک انصاف کو اس کے لیے ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا. یہ حمزہ علی عباسی صاحب نے بات کی، تو بالکل ٹھیک بات ہے. 9 مئی جن حالات میں ہوا، اور جس طرح کے 9 مئی کے گواہان ہیں، اور جس طرح کی 9 مئی پر تفتیش اور عدالتی کارروائی چل رہی ہے، وہی بتا دیتی ہے کہ 9 مئی کیا ہے، 9 مئی کی حقیقت کیا ہے. اب بھی لوگوں کو 2 سال ہو گئے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، اور کچھ نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا 9 مئی کے ان معاملات پر. اور آپ دیکھیے یاسمین راشد صاحبہ کا معاملہ آتا ہے، ریکارڈ نہیں ہے، تفتیشی نہیں ہے، تیاری نہیں ہے. 2 سال بعد اب بھی حکومتی وکلا کی ٹیم بتاتی تیاری نہیں ہے. تو یہ 9 مئی کے معاملے میں مذاق ہے. تو آپ کی بات ٹھیک ہے حمزہ صاحب، لیکن آپ پاکستان تحریک انصاف یہاں پر چن دی گئی ہے دیوار میں، اس کی بات نہیں کر رہے. پھر 8 فروری کے الیکشن پہ بات ہوئی، اور بات ہوئی کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دھاندلی ہوئی. حمزہ صاحب نے کہا 100% دھاندلی ہوئی. بالکل ٹھیک بات ہے، 100% کیا، اس سے زیادہ آگے بڑھ کر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دھاندلی کی گئی. لیکن اس بات کو کرنے کے باوجود بھی آپ نے بات کیا کی کہ آپ اس حکومت کو چلنے دیں، 5 سال پورے کرنے دیں، آگے چلیں. یعنی جب 100% دھاندلی ہوئی ہے تو اس حکومت کو کیسے چلنے دیا جائے؟ یہ حمزہ صاحب ایک آپ کے اکیلے کے ووٹ کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کی تذلیل ہوئی ہے. یہ پاکستان کے لوگوں کی تذلیل قاضی فائز عیسیٰ نے کی ہے، پاکستان کے لوگوں کی یہ تذلیل غیر سیاسی طاقتوں نے کی ہے، پاکستان کے لوگوں کی یہ تذلیل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کی ہے، میاں نواز شریف نے کی ہے، میاں شہباز شریف نے کی ہے، آصف علی زرداری نے کی ہے. یہ لوگ بیٹھ گئے اور اب لگے ہوئے کہ 5 سال پورے کرنے دو. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد پہ ایک عام آدمی کہتا ہے آپ کو لانچ کیا گیا ہے، آپ کو لانچ کیا گیا ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ کو لانچ کیا گیا ہے، ان باتوں کی وجہ سے ایک بندہ کہتا ہے کہ آپ کو لانچ کیا گیا ہے. پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ جب آپ کو سپریم کورٹ بنا کر دیتی ہے تو اس جگہ مت جائیں، اور آپ ریڈ زون میں آ گئے، ریڈ زون میں مت جائیں. آپ ریڈ زون میں نہ جائیں، جہاں اجازت نہیں ہے وہاں نہ جائیں. یہ والی بات ٹھیک کر رہے تھے آپ. ابھی 24 نومبر کے 26 نومبر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے احتجاج میں جو قانونی اجازتیں ہیں ان کا خیال رکھیں، یہ بات ٹھیک کر رہے تھے. لیکن پھر کریں نہ بات کہ جس طرح سے گولی ماری گئی 26 نومبر کو، جو پاکستان تحریک انصاف پوچھتی ہے گولی کیوں چلائی، تو اس پر بات کریں، ہمت کریں. یہاں 14 لوگوں کو گولی مار دی گئی، ان کی جان لے لی گئی، وہ کنٹینر سے جس طرح 3ری منزل سے بندہ نیچے پھینک دیا گیا. کریں بات. آپ جنرلائز جملہ کہ ہاں جی سب کی غلطی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی بھی غلطی ہے بول کے نکل جائیں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا. جس طرح سے لوگوں کو گولی ماری گئی، میں یا ایک عام آدمی بھی بات کرتے ہو سوچتا ہے آپ کی ریچ اس سے کہیں زیادہ ہے، تو بات کریں آپ اور کہیں کہ گولی ماری گئی کام پاکستانی کو، اور اس کے ثبوت موجود ہیں. اور اس کے بعد اس کو انصاف بھی نہیں لینے دیا گیا. انیس ستی کے گھر اور جناب علی کے گھر کیا کیا ہوا ہے ہمیں نہیں پتا. وہ جو بلوچستان میں شہید ہوا اس نوجوان کے گھر کیا ہوا ہے، میں تمہارے منہ پر پیشاب کروں گا، یہ پولیس والوں نے مسجد میں بیٹھے اس کے خاندان کے لوگوں کو کہا ہے. تو ہمت کریں. آپ باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کر
اور کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ یوٹیوب پر آتے ہیں, یوٹیوب پر آ کے پیسے کمانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, جن کو منصور علی خان صاحب آپ لانڈے لپاڑے کہتے ہیں, وہ سب کچھ پیسوں کے لیے کرتے ہیں. تو یہ جو باقی لوگ یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سیلانی والوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جے ڈی سی کو پیسے دیں گے. بات یہ کہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اس میں صحافت اس کا پیشہ ہے, وہ اس لیے کر رہا ہے, اور ساتھ میں اس کو اس پیشے پر کام کرتے ہوئے ایک مانیٹری بینیفٹ حاصل ہو رہا ہے, سب کو ہو رہا ہے. یعنی یہ جو ہمارے ہاں باقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کا بھونپو لے کر آ جاتے ہیں اور ان کو اسٹیبلشمنٹ آگے بڑھاتی ہے, چلاتی ہے, پیچھے سے دھکا دے کر آگے چلاتی ہے, خبریں دیتی ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ ایسی خبریں دیتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ اندر کی باتیں بھی تمہیں پتہ ہے, باقیوں کو نہیں پتا, تو ان کی بھی بات کریں. وہ کیا فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں, ایدی فاؤنڈیشن کے لیے کام کر رہے ہیں, تو یہاں پر بھی آپ غلط تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جن لوگوں کو آپ منصور علی خان صاحب لانڈے لپاڑے کہتے ہیں, میں نے کہا نا منصور بہت اچھا تعلق ہے, دوست ہیں, بھائی ہیں, باقی صحافیوں سے کہیں بہتر ہیں. یہ جو نون لیگ کے لانڈے لپاڑے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے لانڈے لپاڑے ہیں, منصور ان میں سے کئیوں سے بہت بہتر ہے. لیکن خامیاں مجھ میں بھی ہیں, منصور میں بھی ہیں. کیا خامیوں سے مبرہ ہیں؟ یعنی منصور علی خان نے, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, ایک ڈاکٹر علی نام کا بندہ, چھوٹا سا اس کا اکاؤنٹ, اس نے ایک ویڈیو کر دی, اور اس ویڈیو میں اس بندے نے یہ بتا دیا کہ مریم اورنگزیب, رانا ثناء اللہ, مریم نواز, یہ لوگ اڈیالہ گئے, اور وہ اس نے جھوٹ بولا تھا. ایسے گئے, عمران خان کو دیکھا, عمران خان اندر سے ایسے للکار رہا تھا, مریم نواز غصے سے مڑی, پاؤں پٹخا, مریم نواز کا ٹخنا جو تھا وہ ڈسلوکیٹ ہو گیا. یعنی وہ منصور نے پنجابی میں بتایا, گٹا وٹا نکل گیا کیا, تو یہ ہو گیا. اور عمران خان جو ہے وہ وہاں پر بھی کسی شیر کی طرح سلاخوں کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. یہ باتیں کی. کیا منصور کو نہیں پتا مبشر لقمان نے کیا کہا ہے کہ وہاں اندر جا کے عمران خان کے والیٹ کے اندر سے کوکین کی پڑیاں نکلی؟ یہ منصور کو نہیں پتا. اور یہ عمران خان پہ اتنا سا مقدمہ عدت کا, اس کا بنانے والے, وہ کوکین کی پڑیاں حوالدار لے لے گا اور کہے گا آپ اندر جائیں, یہ کوکین تو بڑی مقدس چیز ہے, آپ کی تسبیح ہے, جب آپ واپس جائیں گے تو میں آپ کو دے دوں گا. یہ نہیں پتا جو بشرا بی بی کے بارے میں گھٹیا ترین باتیں مبشر لقمان نے کی, یہ منصور کو نہیں نظر آئیں گی. جو باتیں عمران شفقت صاحب نے کی اور ٹیلی ویژن پروگرام میں بیٹھ کر کی کہ وہاں سامنے وہ کہہ رہے ہیں لگی منہ ملاحظہ ہوتا ہے, منہ ملاحظہ, جب بندے کو اندر لے کر جاتے ہیں تو وہ سپرنٹینڈنٹ کے سامنے جاتا ہے اور پوچھتے ہیں ہاں جی نام جی عمران خان, والد کا نام اکرام اللہ نیازی, جی جرم کڑی چوری, یہ عمران خان کا یہ ڈائلاگ بتائے جا رہے ہیں. اس طرح کا جھوٹ بولا جا رہا ہے. تو منصور نے ان پر تو ویڈیوز نہیں کی. ٹھیک ہے, منصور کا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان صحافیوں میں شامل ہیں جن کا باعث بہت کم ہے. میرا تو ہے پرو عمران خان, پرو پی ٹی آئی, اینٹی نواز شریف ایک باعث ہے. جو اسٹیبلشمنٹ کی غلطیاں میرا ایک باعث ہے. منصور کا کم ہے. لیکن کیا منصور نے, اور جو میں خود پی ٹی آئی کی غلطیوں پہ بات کرتا ہوں, کیا یہ باتیں کی جو اتنے بڑے بڑے صحافیوں نے عجیب جھوٹ بولے, کڑائیں کر کے آواز آئی دروازہ ٹوٹنے کی, اور ڈبہ نکلا اور ڈبے کے اندر سے سوئیاں نکلی, پتلے نکلے, راکھ نکلی, اور اتنی بڑی ڈائری دیکھ لی منصور جاوید چودھری صاحب نے, منصور نے اس پہ بات کی. تو لانڈے لپاڑے حمزہ علی عباسی صاحب ہر جگہ ملیں گے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا پاکستان تحریک انصاف والے ڈالرز کے لیے کرتے ہیں, لانڈے لپاڑے ہر جگہ ملیں گے. ان کی اوقات نہیں ہے, جھوٹ بولتے ہیں, لوگ تھوکتے ہیں ان پر, اس لیے ان کی کوئی اوقات نہیں ہے, تو کوئی دیکھتا نہیں ہے. جن لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا, اب آئی ڈو ہیو این آئیڈیا کہ آپ کن کی بات کر رہے ہیں. آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ نے نام نہیں لیا اور کیا باتیں کی, آپ کو بھی پتا ہے. تو یہ کر کے آپ نے غلطی کی. پھر بات ہوئی مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت پر. کیسی حکومت ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی؟ تو حمزہ علی عباسی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, لوگ کرتے ہیں حکومت, 5 اچھے ہوں گے, 10 غلط بھی ہوں گے, ان کے کام, وہ اپنا کام کر رہی ہیں. وہ جس طرح سے عوام کے پیسے کا استعمال کر رہی ہیں, جس طرح سے وہ اس وقت باقاعدہ طور پر ان تمام لوگوں نے, سسٹم نے یقینی بنایا ہے کہ انصاف نہ ملے 8 فروری کے الیکشن پر, ٹرائیبیونلز کا کام روک دیا جائے. جس طرح سے اب مریم نواز شریف صاحبہ اویئرنیس کے نام سے قانون لا رہی ہیں اور اس میں روک دیا جائے گا سب کچھ, کہ چیک ہی نہ کیا جا سکے ان لوگوں نے کتنا پیسہ تشہیر پہ خرچ کیا ہے, آئندہ کیا کریں گے, کسی کا باپ بھی ان سے نہ پوچھ سکے, ان کے ابا حضور کا پیسہ ہے. تو بہت ساری چیزیں حمزہ صاحب جن کا آپ کو اندازہ ہے, آپ کو اویئرنیس ہے, لیکن آپ ان پر بات نہیں کر رہے. تو ان کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو لانچ کیا گیا. میں یہ نہیں سمجھتا, لیکن آپ نے بہت سی باتیں ٹھیک کی ہوں گی, بہت سی باتیں غلط کی, اور لوگوں کے اس پریشر کی وجہ سے آپ مجبور ہوئے کہ آپ نے وہ ٹویٹ کیا
اور ٹویٹ کر کے بہت کچھ بتایا ہے. میرا پلیٹ فارم حاضر ہے, آپ چاہیں ہم اس کو دوبارہ بیٹھ کر ایک انٹرویو کی شکل میں بہت سی چیزوں پر بات کر سکتے ہیں. آئی ڈو ہیو این آئیڈیا کہ آپ جن باتوں پر بات کر رہے تھے وہ سوالات کی شکل میں آپ کے سامنے آنی تھی, آپ ان کو رسپونڈ کر رہے تھے, لیکن بعض جگہوں پر آپ نے زیادتی کی ہے, بعض جگہوں پر آپ نے عمران خان صاحب کا نریٹو ٹھیک بھی بیان کیا ہے, لیکن بہت جگہوں پر آپ نے بہت زیادتی کی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.